ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفہ خان، قسط نمبر 11، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ راہم نے گاڑی ہاسٹل کے آگے روکی۔ راہم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ برے کب لگتے ہو؟ کب؟ راہم حیران ہوا تھا کہ ابھی بھی وہ سارا کو برا لگتا تھا۔ جب تم ہاسٹل کے آگے گاڑی روک لیتے ہو اور اندر جانے کی ضد کرتے ہو۔ لیکن اندر جانا تو پڑے گا، اور اگر تمہاری الینا آ گئی تو؟ نہیں آئے گی، تم نے کل کی طرح ہی کال آن رکھنی ہے۔ سارا نے سر اثبات میں ہلا دیا کیونکہ بہرحال اس کو جانا تو تھا۔ اس نے دل کو مضبوط کرتے ہوئے باہر قدم نکالا۔ وہ اندر جا رہی تھی جب الینا اس کے راستے میں آ گئی۔ صبح سے کہاں ہو تم؟ آؤ چائے پیے، کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے اب سونا چاہوں گی۔ تو چائے پی لو، اچھی نیند آئے گی، الینا نے اسے معنی خیز انداز میں کہا۔ سارا نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بہتر فیل کرو گی؟ نہیں، میں اب صرف سوؤں گی، سارا نے بھاگنا چاہا۔ کیا بات ہے سارا، تم ناراض لگ رہی ہو، تمہیں کچھ برا لگا کیا؟ نہیں، سارا نے پھر آگے بڑھنا چاہا لیکن الینا کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا پھر چائے پیو ہمارے ساتھ، سارا آس پاس رش ہے؟ راہم نے پوچھا۔ تھوڑا روڈ ہو اور اونچا بولو تاکہ رش اکٹھا ہو، راہم نے کہا۔ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ الینا کو تجسس ہوا۔ ماریا بولو، راہم نے پھر کہا۔ ماریا سے؟ اب میں جاؤں کیونکہ نہ میرا اس وقت بات کرنے کا موڈ ہے نہ چائے پینے کا، سارا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے دل؟ جب ہم پہلے بھی اس ٹائم چائے پیتے تھے تو اب کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیا ہے؟ اصولاً تو تمہیں اس وقت شدت سے چائے پینے کی طلب ہونی چاہیے، الینا کو تجسس ہوا۔ کیا ہے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ میرا دل نہیں کر رہا، اور اگر ہوا تو خود ہی پی لوں گی، سارا نے غصے سے کہا۔ اوکے، مجھے ضرور بلانا، میں تمہارے ساتھ چائے پینے کا بہت دل ہے، الینا ڈیٹھ بنی رہی۔ سارا کو الینا سے کوفت کے ساتھ خوف بھی آ رہا تھا۔ یہاں کیا تماشا لگا ہے، سب جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، اب نظر نہ آئے کوئی۔ وارڈن کے ڈانٹنے پر سب لڑکیاں اپنے کمروں میں جانے لگی۔ سارا نے بھی دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے کی جانب اور اندر گھستے ہی لاک کر دیا، اور پھر رونا شروع ہو گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، راہم، نہیں رہنا۔ بات سنو میری، سارا بات تو سنو۔ سارا مسلسل تکرار کیے جا رہی تھی اور وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ابھی آرام کرو، ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے، راہم نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے سونے کی ہدایت کی۔ سارا سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ سارا کا کورس پورا ہو چکا تھا۔ اس دوران راہم باقاعدگی سے آتا تھا۔ وہ پہلے سارا کو انجیکشن لگواتا اور پھر تھوڑی بہت آؤٹنگ کرواتا اور اس کے بعد اسے ہاسٹل ڈراپ کر دیتا۔ الینا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اس کے سر پر مسلط ہونے کی، وہ بضد تھی۔ آج وہ راہم کے ساتھ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کی کنڈیشن سے بہت مطمئن تھا اور ڈاکٹر نے اس کی میڈیسنز بھی چینج کر دی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ ماریا کے آنے سے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ایسا راہم کا کہنا تھا، اور اگر راہم کہہ رہا تھا تو ایسا ہی ہونا تھا۔ اس دوران اسے الینا کو کنٹرول کرنا بھی آ گیا تھا۔ وہ اسے جھٹک دیتی تھی تو کبھی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیتی۔ راہم نے کہا تھا کہ اسے اسی طرح ڈیل کرو۔ ابھی بھی جب وہ آئی تھی اور آ کر وہ چائے پینے کا موڈ رکھتی تھی، راہم نے اسے کہا تھا کہ تم کمرے میں اکیلے چائے پی سکتی ہو۔ وہ آج کافی دنوں کے بعد چائے بنا رہی تھی، ورنہ راہم کے ساتھ گھوم آ کر وہ سیدھا سو جایا کرتی تھی کیونکہ اسے اکیلے ڈر لگتا تھا۔ اس دوران راہم سارا کی میڈیسن کا پورا خیال رکھتا رہا تھا۔ اتنے میں سارا کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کھولا۔ باہر الینا کھڑی تھی، ہاتھ میں چاکلیٹ کیک لیے۔ کیسی ہو سارا؟ سارا کا رنگ فک ہو گیا۔ میری آج برتھ ڈے ہے اور میں نے پورے ہاسٹل کو کیک کھلایا ہے تو تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم تو میری بہت اچھی دوست ہو، ہیپی برتھ ڈے، سارا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہاری وش میں تب ایکسپیکٹ کروں گی اور تھینک یو میں تب بولوں گی جب تم یہ کیک کھاؤ گی۔ ابھی سارا کچھ کہتی راہم کی کال آ گئی۔ سارا نے کال اٹھا لی۔ ماریا کیسی ہو؟ مجھے تمہاری ہی کال کا انتظار تھا۔ ہاں الینا آئی ہے، اس کی آج برتھ ڈے ہے نا تو اس لیے کیک لائی ہے۔ میں کیک نہیں کھاتی، سوری، سارا نے ڈرتے ڈرتے بہانہ کیا۔ لیکن میرا دل رکھنے کے لیے تو کھا سکتی ہو نا، تھوڑا سا تو کھانا پڑے گا۔ ہاں میں الینا کو یہی کہہ رہی ہوں، مجھے کیک بالکل بھی پسند نہیں، لیکن وہ بھی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ زبردستی بیڈ پر بیٹھ گئی۔
چائے پینے لگی تھی، ساتھ ماریا سے باتیں۔ اس نے مصروف سے انداز میں کہا، گریٹ، میں بھی چائے پیوں گی پھر تو، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ سارا نے غصے سے آنکھیں زور سے میچ کر کھولی۔ سارا کی الینا کی طرف دیکھتی، اس لیے الینا دیکھ نہیں سکی۔ اٹس اوکے، راہم نے کہا، لیکن خود نہیں پینی، اوکے؟ تم گال تو بند کرو، میں تم سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ تم تو آج کل ہر وقت فون پر لگی رہتی ہو، کس سے کرتی ہو اتنی باتیں؟ سارا نے مڑ کر اسے ناگواریت سے دیکھا۔ اوکے اوکے سوری، الینا نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، کیک تو کھاؤ۔ وہ زبردستی پیسٹری پکڑ کر سارا کے منہ کے پاس لے آئی۔ منہ کھولو جلدی سے۔ الینا ابھی نہیں، سارا نے چڑ کر کہا۔ رکھ تو میں بعد میں کھا لوں گی، سارا نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ابھی کیوں نہیں، ایک بائٹ تو لو، کیک بہت یمی ہے، تمہیں اچھا لگے گا اور پھر تم سارا کھا لو گی۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی یا اس کا ہاتھ جھٹکتی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ آپ کا آرڈر۔ سارا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ راہم بول پڑا، سارا لے لو اور الینا کو اس میں لگاؤ تاکہ یہ جلدی چلی جائے۔ سارا نے لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ الینا کا تجسس دیتنی تھا۔ سارا نے الینا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ الینا کو کیا بتاتی اسے خود نہیں پتا۔ باکس کھولا تو اندر برگر تھا۔ آؤ الینا، مل کر کھاتے ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا تم نہیں کھاؤ گی؟ راہم نے فوراً حکمیہ کہا۔ اوکے پھر تم اس کے بعد کیک کھاؤ گی؟ شور۔ الینا نے برگر اٹھا لیا۔ بہت مزے کا ہے، تم بھی کھاؤ۔ میں نے کافی دیر پہلے آرڈر کیا تھا، اب تو بھوک ہی اڑ گئی۔ تم اسے میری طرف سے اپنی برتھ ڈے ٹریٹ سمجھ لو۔ ساتھ ساتھ وہ فون پر محتاط انداز میں گفتگو بھی کر رہی تھی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے واقعی کال کے دوسری طرف ماریا ہو۔ الینا برگر انجوائے کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ سارا نے چائے نہیں پی۔ برگر کھاتے ہی وہ اس سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، لیکن اب اس کو سستی چڑھ رہی تھی۔ چلو سارا، میں چلتی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، شاید آج بہت بیزی تھی اسی لیے۔ تم کیک یاد سے کھا لینا اور بتانا تمہیں کیک کیسا لگا۔ شور، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے نکلتے ہی ڈور لاک کر دیا۔ شکریہ۔ اس نے جلدی سے وہ کیک اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ میں نے کیک پھینک دیا ہے، سارا نے راہم کو بتایا۔ گڈ، اب تم چائے بھی ویسٹ کر دو اور اپنے لیے نئی بنا لو۔ نہیں رہنے دو، اب موڈ نہیں۔ راہم سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ اچھا پھر تم آرام کرو، میڈیسنز کھا لی تھی؟ ہاں۔ گڈ راہم۔ پلیز تم کال مت کاٹنا جب تک میں سو نہ جاؤں۔ اوکے، لیٹ جاؤ۔ سارا لیٹ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ راہم کو اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ الینا سے بہت زیادہ ڈر گئی ہے، اس لیے الینا کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ انتظار کرتا رہا تاکہ وہ سارا گہری نیند میں چلی جائے، تاکہ وہ ڈر کر اٹھ نہ جائے۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ اگلی صبح سارا اٹھی، وارڈروب سے اپنے لیے ڈارک پرپل کلر کا نیا ڈریس نکالا جو اس نے ماریا کے ساتھ جا کر مال سے لیا تھا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں محسوس کیے جانے والی چمک تھی۔ وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ وہ دل لگا کر تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہو جانے کے بعد خود کا تنقیدی جائزہ لینے لگی، پھر راہم کی کال کا بے صبری سے انتظار کرنے لگ گئی۔ راہم کی کال کے آتے ہی اس نے اپنے اوپر ایک بار پھر ترائنا نظر ڈالی اور اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی باہر آ گئی۔ روم لاک کرتے ہی وہ نیچے اتر گئی۔ شکر تھا آج الینا نہیں ملی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاسٹل سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو راہم سکندر؟ سارا نے بشاشت سے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں سارا کمال، تم کیسی ہو؟ راہم نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت خوش، لیکن وجہ بھی تو پتہ لگے۔ راہم حیران ہوا تھا کیونکہ اسے لگا تھا آج کل رات والی کی بات سے تھوڑا ڈسٹرب ہوگی، لیکن وہ خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہوا تھا۔ پہلی وجہ، تمہاری الینا راستے میں نہیں ملی، وہ تو سو رہی ہوگی۔ کیوں، تم نے اسے کال کی تھی؟ سارا حیران ہوئی۔ نہیں، کال نہیں کی، لیکن کل کی ڈوز ہی اتنی انٹرسٹنگ تھی، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم کو سارا کا حیران ہونا مزہ دے گیا۔ تم نے رات کو اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سارا دلچسپی سے راہم کو دیکھنے لگی۔ نیند کی دوائی ڈالی تھی۔ سیریسلی؟ سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ راہم کو اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں دکھ تو بہت ہوا ہوگا اپنی الینا کو بے ہوش کرنے کا۔
شاید رو بھی پڑے ہوگے۔ سارا پھر سے ہنسنے لگی۔ راہم بھی ہنس رہا تھا۔ دوستوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تم نے ہی تو بتایا تھا، اس دوستی کا مان بھی تو رکھنا تھا۔ اینی تھنگ فار یو سارا۔ راہم نے مودب انداز میں اپنے سر کو خم دیا۔ او گاڈ، وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ راہم بھی اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی، چوروں کو پڑ گئی مور۔ سارا پھر کھلا کر ہنس دی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ راہم اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ او گاڈ، اب تو ہنس ہنس کر پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ کچھ توقف کے بعد راہم بولا، اور دوسری بات کیا ہے؟ ہاں وہ تو میں بتانا ہی بھول گئی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم آج بیزی تو نہیں ہو؟ نہیں ہو بھی تو آج مجھے برداشت کر لو۔ پہلے ہم سی یو جائیں گے، پھر لنچ کریں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے اور آج کے دن کو بہت یادگار بنائیں گے، کیونکہ یہ الینا کے برتھ ڈے کی ٹریٹ ہے، یا پھر اسے برگر کھلانے کی سزا؟ نہیں بھائی، تمہاری الینا ہے، کرو خاطر مدارت اس کی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج کا دن اس لیے یادگار بنائیں گے کیونکہ میں گھر جا رہی ہوں، میرے ماما بابا آ رہے ہیں، سارا نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ سادی بھائی کی اگلے ہفتے شادی ہے، تم بھی ضرور آنا۔ میں نے کارڈ منگوایا ہے، لیکن تمہیں اور پری کو وینیو واٹس ایپ کر دوں گی۔ تمہیں بلانے کے لیے کسی کارڈ کی فارمیلٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم میری ایک آواز سے ہی آ جاؤ گے، سو آنا ضرور، نو ایکسکیوز۔ ہاں پری کو میں کارڈ سینڈ کر دوں گی۔ چلو گڈ، اور واپس کب تک آؤ گی؟ پہلے جانے تو دو۔ راہم کو اس کے انداز کھٹکا رہے تھے، اس لیے اس نے پوچھا، اور اس کے جواب نے اس کے شک کو یقین کی مہر بھی ثابت کر دی تھی۔ وہ دونوں آج پھر بریکنگ واٹر کی وال پر بیٹھے تھے۔ وہ پانی کو آج بہت غور سے اور خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور راہم سارا کو کہ وہ اصل بیلی تھلے سے کب نکلے گی۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ سارا نے پانی دیکھتے ہوئے کہا، پھر راہم کی طرف دیکھ کر تائر چاہیں۔ راہم اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں آج سوسائڈ نہیں کروں گی، سارا نے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں آج کے دن کو یادگار بنانے کے لیے آئی ہوں، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ سارا پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ کیوں، کل کیا ہونے والا ہے؟ راہم نے کھوجنے کے سے انداز میں کہا۔ وہ پھر سے سمندروں کی لہروں کے اس منظر میں کھو سی گئی، اور راہم کے اس چہرے کو دیکھنے میں راہم کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سارا کے انداز ڈرا رہے تھے، کچھ غلط ہونے کا الارم کر رہے تھے، وہ اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد سارا نے بولنا شروع کیا۔ تھینک یو سو مچ راہم، یو سپورٹڈ الاٹ، تم نے ہمیشہ میرا بہت ساتھ دیا، خاص طور پر اس وقت جب انسان کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے اس وقت مجھے سنبھالا، اگر تم اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں اتنی ورسٹ کنڈیشن سے کبھی واپس نہ آتی۔ تم میرے بہت اچھے اور خاص دوست ہو۔ میرے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ ماریا زیادہ اچھی دوست ہے یا تم میرے زیادہ بہترین دوست ہو۔ تمہارے بارے میں میری پہلے دن کی رائے بالکل غلط تھی، تم بہت اچھے دوست ہو، جیسا ایک بیسٹ فرینڈ کو ہونا چاہیے۔ یہ گڈ بائی اسپیچ ہے؟ راہم نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا۔ راہم سارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہی سمجھ لو۔ سارا اب بھی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ تو بتاتی میں گڈ بائی گفٹس لے کر آتا۔ سارا نے اس کے انداز پر راہم کو دیکھا۔ راہم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، وہ اتنی خوش نہیں تھی جتنا وہ ظاہر کر رہی تھی۔ سارا کی آنکھیں اس کو کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ نہیں، گفٹس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اتنا ساتھ دیا ہے کہ وہی میرے لیے انمول گفٹس ہیں۔ سارا نے اس کے بگڑے تیور دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ناراض مت ہو راہم، لیکن یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ میں یہاں سے اب چلی جاؤں۔ میں تمہیں ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہوں، تمہاری پرسنل لائف بالکل ڈسٹرب ہو گئی ہوگی، شاید تمہاری فیملی پینک بھی ہوتی ہوگی، تمہیں میری وجہ سے اپنے ڈیڈ سے ڈانٹ بھی پڑ چکی ہوگی، تمہاری سوشل لائف ختم ہو گئی ہوگی، تم ہر وقت میرے ساتھ باؤنڈ رہتے ہو، تمہارا فرینڈز کا ٹائم ختم ہو گیا، میں تمہیں کبھی بھی دن میں رات میں کال کر لیتی ہوں، تم کتنا ڈسٹرب ہوتے ہوگے۔ راہم کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ اب ناپسندیدگی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں تم نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن تمہارے چہرے سے کبھی نہیں لگا۔ اگر اب تک تمہیں یہ برا نہیں لگا تو ضروری نہیں کہ کبھی برا نہ لگے۔ میں تمہارے لیے کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں نہیں چاہتی اس سب کی وجہ سے میں اپنا بہت اچھا دوست کھو بیٹھوں، اور اگر تمہاری لائف میں کوئی لڑکی آ جائے گی تو اس کو لازمی پینک کرے گا، پھر میں تمہاری لائف میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتی۔
کیسر اور علینا جیسے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے لیے کل کو کوئی بھی مصیبت کھڑی ہو۔ میں اس ذہنی ٹارچر سے اب تنگ آ چکی ہوں، تو یہاں سے چلے جانا ہی سمجھداری ہے۔ اگر میں یہاں مزید رہی تو میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ یہ میرے برداشت سے بہت باہر ہو رہا ہے۔ کیسر اور علینا کا کوئی حل تو نکل آئے گا، راہم نے کہا۔ صرف فروا واحد حل نہیں ہے، راہم نے مزید کہا۔ یہ لوگ ہم عام سے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ میری وجہ سے تم اور پھر تمہاری وجہ سے تمہاری فیملی ڈسٹرب ہوگی۔ تم میری بات مت کرو سارا، صرف اپنی بات کرو، راہم نے ناراضگی سے کہا۔ میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں، سارا نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ نہیں کر رہی تم، میری فیملی، میرے فرینڈز، ان سب کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ سارا مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، نہ مجھ سے جڑے کسی انسان کو ہے، پھر تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آج نہیں ہے لیکن کل ہوگا، اس لیے میں جا رہی ہوں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ شادی اٹینڈ کرو اور پھر واپس آؤ، راہم نے حکم دیا۔ نہیں، میں واپس نہیں آؤں گی، راہم نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری فیملی کو تمہارے یہ نادر خیالات کا پتہ ہے؟ نہیں، شادی کے بعد ہی بتاؤں گی، کیونکہ یہ سچ ہے، میں اب اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ہمیشہ ہم اچھے دوست رہیں گے۔ جب تم شادی کرو تو مجھے ضرور بلانا، میں ضرور آؤں گی۔ مجھے بلاؤ گے نا؟ یہ بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال تم اپنا موڈ بناؤ، کیونکہ تمہیں واپس آنا ہے، اور شادی سے واپسی پر میں تمہیں لے کر ہی آؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زبردستی ہے کیا؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ دیکھیں گے، سارا نے ہوا میں بات اڑائی، پھر دونوں ہی لہروں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ راہم سارا کو واپس کیسے لانا ہے اس بارے میں جوڑ توڑ کرنے لگا، پلان ترتیب دینے لگا، اور سارا بے چینی سے سمندروں کی لہروں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ راہم کو کیسے منانا ہے۔ کچھ دیر بعد سارا نے خاموشی توڑی۔ راہم؟ میں نہیں آؤں گی۔ راہم جو غور سے لہروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچوں میں غرق تھا، سارا کی بات پر اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی تو سارا کمال جانتی اور مانتی تھی کہ راہم سکندر اگر کچھ سوچے اور کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ کر گزرتا ہے۔ سارا کمال سے اس لڑائی میں مزہ آنا تھا۔ دیکھیں گے، راہم نے مزہ لیا۔ نہیں راہم، ایسے ضد مت کرو۔ نہیں کرتا، تم مان گئے ہو، آؤ کھانا کھاتے ہیں، راہم کہتے ہوئے اٹھا اور سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بات تو سنو میری، اب تک صرف تمہاری ہی تو سنی ہے، راہم نے ہاتھ پکڑ کر سارا کو کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ سارا کو سچ مچ ایک نئی فکر لگ گئی۔ مجھے تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تب بھی پتہ لگ جانا تھا۔ تمہارے پیرنٹس کب آ رہے ہیں؟ آج شام کو، ابھی جا کر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھے، راہم نے کھانا آرڈر کر دیا تھا۔ کیا تم واقعی علینا میں انٹرسٹڈ ہو؟ نہیں، تمہیں میرا ٹیسٹ اتنا خراب لگتا ہے؟ اچھا، جب میں تمہیں تمہاری علینا کہتی ہوں تو تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، تو پھر؟ کھانا آ چکا تھا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ شکر، ورنہ علینا سے تمہارے بریک اپ کی وجہ میں بنتی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم جو فوق سے پیزا منہ میں ڈال رہا تھا اسے رک کر دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ مطلب کچھ بھی؟ پھر کون ہے وہ چھوٹی والی؟ سارا نے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، اکلوتی والی۔ واقعی میں وہ اکلوتی ہے؟ سارا حیران ہوئی۔ ہاں، راہم نے پرسکون انداز میں مسکراتی نظروں سے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے پوچھا ہی نہیں۔ پھر پکچر دکھاؤ، سارا نے فرمائش کی۔ نہیں، میں تمہیں خود اس سے ملواؤں گا۔ پکا؟ سارا نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے وعدہ لیا۔ پکا؟ راہم نے اس کا ہاتھ فوراً تھام لیا۔ مگر کب؟ بہت جلد، کسی دن ملواتا ہوں۔ کس دن؟ میں تو واپس نہیں آنے والی، ملوا دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ تمہارے آگے کیا پلانز ہیں؟ راہم نے پوچھا۔ گھر والوں کو جا کر منانا ہے کہ میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ کیسے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ سوچا نہیں تم ہی کوئی آئیڈیا دے دو، بھوک ہڑتال کر لینا۔ نیور، میں تمہیں اسٹوپڈ لگ رہی ہوں نا؟ پر ہوں نہیں، میں نے یہاں گھر کے کھانوں کو بہت مس کیا ہے، تو اس میں میرا ہی نقصان ہے، کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو پہلے بھی میں ہی ترسی ہوں اور بعد میں بھی میں ہی ترسوں گی۔ راہم ہنس پڑا۔ ڈرنا ڈال دینا، نیکسٹ، بابا کی ٹانگیں پکڑ لینا۔ سارا ہنس پڑی۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ آئیڈیا ہے، یہ 1880 نہیں ہے۔ نیکسٹ، ماریا کو منا لو۔ نہیں مانے گی، سارا بیزار ہوئی۔ راہم ہنس پڑا۔ ماما کو منا لو۔
बहू की खातिर कभी नहीं मानेगी, उन दोनों की बहुत बनती है। सो नेक्स्ट। राहम मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तुम शादी कर लो, सो बोरिंग। नेक्स्ट। हार मान कर आ जाओ, राहम ने हंसते हुए कहा। तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी, सारा ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ज़रूर बताना, हाँ, ताकि तुम फलाप कर दो। राहम फिर से हंस पड़ा। सारा, तुम अपने ही दिल को मना लो, क्योंकि कोई भी मानने वाला नहीं है, राहम ने हंसते हुए कहा। तुम चुप करो, मैं भी सारा कमाल हूँ, कर लूँगी, सारा ने हतमिया कहा। तुम्हें वापस आना है, मार्क माई वर्ड्स, देखेंगे, सारा ने हाथ झुलाते हुए कहा। वो इसी तरह बातें करते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। वो आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। राहम ने सारा की पसंद की आइसक्रीम का आर्डर दे दिया था। सारा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वापस तो तुम्हें यहीं आना है, तुम्हारे ख्यालों में ही ऐसा मुमकिन है। चैलेंज कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चैलेंज करके मरना है क्या? डर रही हो? उनकी आइसक्रीम आ चुकी थी और अब वो खा रहे थे। तुमसे नहीं डरती, मगर इन हालात से मैं अब बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। अगर अलीना और कैसर रास्ते से हट जाए तो फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, है ना? नहीं, मुझे हॉस्टल का खाना पसंद नहीं। कोई बड़ा मसला नहीं, बाहर से खा लेंगे, वो मुस्कुरा रहा था। मेरी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं है, जाना बेहतर है। नॉट अ बिग इशू, मैं खिला दूंगा, तुम्हारा बजट आउट हो जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे हॉस्टल में डर लगता है, मारिया आ जाएगी। राहम, सारा ने बेबसी से कहा। राहम, 1 साल बाद भी तो मुझे जाना होगा, तो अभी क्या मसला है? तब तो मेरे रुकने की कोई भी वजह नहीं होगी, उसका भी हाल निकल आएगा। जैसे कि तुम यहाँ शादी कर सकती हो। शादी के लिए लड़के की ज़रूरत होती है, वो स्टार्स पर नहीं मिलते, तो ढूंढ लेंगे। ऐसे कैसे ढूंढ लेंगे? पसंद करेंगे हम, डोंट वरी। ये कोई बुटीक से ड्रेस लेना है जो पसंद कर लेंगे? मेरी ज़िंदगी का सवाल है, इसमें तो मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए। तुम्हारी पसंद को मद्देनज़र रखा जाएगा। आइसक्रीम तो खाओ, हम कौन सा अभी लड़का देखने जा रहे हैं। आइसक्रीम पसंद नहीं आई तो कोई और फ्लेवर मंगवा दूँ? नहीं, बहुत अच्छी है, आई लव आइसक्रीम, सारा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अब वो राहम को क्या बताती कि उसका खुद का दिल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि सारा को जाना था। राहम उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर देख रहा था और उसके एहसासात को समझ रहा था। शॉपिंग करनी है? राहम ने सारा का ध्यान भटकाने को पूछा। सारा हैरान होते हुए उसे देखने लगी। घर वालों के लिए गिफ्ट्स वगैरह? नहीं भाई, एमी गिफ्ट्स, इन लोगों ने मुझे जहाँ फंसाया हुआ है, इन्हें मुझे गिफ्ट्स देने चाहिए। अपने आप को ही गिफ्ट दे दो। वो तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए, लेकिन चलो खैर, आकर ले लेना। राहम के अंदाज में शर्त वाजिया थी। सारा जिद हो गई। राहम, ना तंग करो, क्योंकि अगर मुझे खुदा ना खास्ता वापस आना पड़ गया तो मैंने तुम्हारा बहुत खर्चा करवाना है। बहुत शॉपिंग करूँगी, तुम खुद वापस छोड़ कर आओगे, कभी ना रुलाने के लिए, मार्क माई वर्ड्स। सारा ठीक ठाक थक चुकी थी। राहम हंस रहा था। देखेंगे, वो दोनों फिर गाड़ी में आकर बैठ गए। राहम सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। राहम का मोबाइल रिंग हुआ। उसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चेक करता हूँ, अभी बताता हूँ। सारा, डैशबोर्ड देखना, ब्लू कलर की कोई फाइल पड़ी है? राहम ने सारा को डैशबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, पड़ी है। सारा ने डैशबोर्ड खोलकर उसमें से ब्लू कलर की फाइल निकालकर राहम को दिखाई, लेकिन सारा की आंखें डैशबोर्ड पर ही रुक गई। जी डैड, डोंट वरी, पड़ी है, रख दो वापस। राहम ने कॉल ड्रॉप करके सारा की जानिब देखा, जो डैशबोर्ड में मौजूद किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। क्या हुआ? सारा का तसलसल न टूटता देखकर राहम को अपनी हमाकत याद आई। ये रिंग किसकी है? सारा ने तजस्सुस से उस रिंग को देखा। अब सारा कमाल फुल चार्ज हो चुकी थी और राहम खुद को मुमकिन सवालों के जवाब देने की तैयारी कर रहा था। परी की? ये रिंग हो ही नहीं सकता कि परी की हो। इसको तो बुटीक में कोई ड्रेस जल्दी पसंद नहीं आ रहा था। ये बदसूरत सी और बुरी सी रिंग उसकी हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये माम की, उसकी बात अभी बीच में ही थी। हो ही नहीं सकता। जब बेटी की चॉइस इतनी प्यारी हो तो माँ की चॉइस ये रिंग कैसे हो सकती है? और इन्होंने तुम्हें क्या कहा था? रुको राहम बेटा, मैं रख दूंगी, सच बताओ मुझे। सर ने उसकी बात काट दी। मेरे दोस्त की है, उसकी रह गई होगी, वो पहनता है इतनी फजूल सी चीज़ें। ये कैसा दोस्त है? तुम्हारी चॉइस ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इतने फजूल चॉइस नहीं रख सकते।
سارا، میں نے اس سے ایسے دوستی نہیں کی تھی کہ رنگ خریدو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری چوائس کیسی ہے، میں نے تمہیں دوست بنانا ہے۔ راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا نے بد مزہ ہوتے ہوئے اس رنگ کو واپس رکھ دیا اور فائل کو ٹھیک سے رکھ دیا۔ وہ ابھی بھی مشکوک ہو رہی تھی۔ سارا کو یہ رنگ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ راہم نے گہرا سانس لیا کہ ٹینشن ختم ہوئی، اس کے سوال ختم ہوئے کہ اچانک سارا کی آواز آئی۔ راہم، یہ رنگ اپنے بابا جی کی رنگ سے ملتی جلتی ہے، شاید سیم ڈیزائن ہی ہو۔ کون اپنے بابا جی؟ وہی ڈونگی بابا جی، راہم کا کہکا بلند ہوا۔ وہی بابا جی سیزن 2؟ راہم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی۔ سارا کو اس دن کی ہوئی اپنی بےعزتی یاد آ گئی۔ ویسے وہ ہے بڑا ڈونگی، اس کے پاس سمارٹ فون بھی ہے اور مجھے دھمکیاں دے رہا تھا بد دعائیں دوں گا۔ سارا، کہیں تمہیں اس کی بد دعائیں تو نہیں لگ گئی؟ الینا نامی بلا کی صورت میں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈراؤ تو مت، ویسے بھی ماریا کہتی تھی سارا وہ بابا جی واقعی بد دعا نہ دے دے، اور شاید مجھے واقعی اس کی بد دعا لگ گئی، لیکن ڈونگیوں کی بد دعا تو نہیں لگتی ہے نا؟ راہم اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ کم آن، آئی ایم جسٹ کڈنگ، تم ان سب باتوں کو چھوڑو۔ تم یہ بتاؤ تمہیں آج مزہ آیا؟ تمہارا یادگار دن بنا کہ نہیں؟ بہت زیادہ مزہ آیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ راہم بھی مسکرا دیا۔ راہم نے ہاسٹل کے باہر گاڑی روکی، وہ مسکراتے ہوئے پلٹی۔ تھینک یو سو مچ اگین، یو میڈ مائی ڈے سو میموریبل۔ راہم، یو آر دی بیسٹ، میں نے تمہارے ساتھ بہت انجوائے کیا، اتنا تو شاید ماریا کے ساتھ بھی کبھی نہ کیا ہو۔ تم شادی پر ضرور آنا، اپنا خیال رکھنا۔ اچھا بس، اور کچھ نہیں؟ تمہارے ماما بابا کب آئیں گے؟ وہ راستے میں ہے، سارا نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ اب میں چلوں؟ سارا بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ راہم کا دل بہت اداس ہوا۔ اس کا دل کیا کہ وہ سارا کو روک لے، لیکن کس حق سے روکتا، اس لیے صرف سارا کو دیکھے گیا۔ بائے، سارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ ٹیک کیئر بائے، راہم نے کہا۔ سارا ہاسٹل کی جانب تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اندر جاتے جاتے ایک بار پھر وہ پلٹی اور مسکرا کر راہم کو بائے کیا۔ راہم کو اس کی مسکراہٹ عارضی لگی۔ راہم نے یہ بات شدت سے محسوس کی۔ راہم نے بھی بائے کیا۔ وہ پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے روم لاک کیا اور اس نے پیکنگ شروع کر دی۔ اس کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ پھر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی اور ڈریسنگ کے آگے جا کر تیار ہونے لگی۔ اب وہ مکمل تیار تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ سارا نے اٹھ کر ڈور کھول دیا۔ آپ کو لینے آ گئے ہیں؟ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ وہ نیچے آ گئی۔ ماما، بابا؟ وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے ان کے گلے لگی اور پھر رونے لگ گئی۔ بابا، آپ تو مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے، سارا نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پیاری سی بیٹی کو بھول جاؤں؟ کمار صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر باپ نے بیٹی سے مل لیا ہو تو ماں سے بھی مل لو، بشریٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا روتے روتے ہنس دی۔ ماما، آئی مس یو سو مچ، سارا نے لاڈ سے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ آئی مس یو ٹو، میری جان کتنی کمزور ہو گئی ہو، یہ لوگ کھانے کو نہیں دیتے کیا؟ نہیں، میری ماما کے ہاتھ کے کھانے جیسا تو بالکل بھی نہیں، سارا نے لاڈ سے کہا۔ بشریٰ بیگم ہنس پڑی۔ گھر چلو، پھر مزے مزے کے کھانے کھلاؤں گی۔ اوکے۔ کمار صاحب نے اس کا سامان ڈگی میں رکھا، پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ کراچی کی سڑکوں کو بہت غور سے اور اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ سارا ہاسٹل میں چلی گئی تھی، لیکن وہ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ صرف اسی کی وجہ سے جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ الینا اور کیسر جیسے لوگوں سے جان چھڑانا آسان نہیں، اور وہ حق پر تھی کہ یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کی پاور سے انجان بھی تھی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا پری کی کال تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں بولو پری، بھائی کہاں ہیں؟ بولو، راستے میں ہوں، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ پھر جلدی آ جائیں، ہم باہر جا رہے ہیں۔ اوکے، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کال منقطع ہو گئی۔ اس نے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ سارا کے پیرنٹس آ گئے ہوں گے، اب تو وہ واپسی کے راستے میں ہوں گے۔ راہم وقت کی جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اف راہم سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
ٹھیک 10 منٹ کے بعد راہم سکندر ولا پہنچ چکا تھا۔ راہم کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی رشید نے گیٹ واقع دیے۔ پری نے اسے دروازے سے ہی پکڑ لیا۔ بھائی جلدی سے ریڈی ہو کر آئیں، صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ پری راہم کے بازو میں لاٹ سے ہاتھ ڈالے اندر جا رہی تھی۔ اوکے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اوپر کی جانب بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے بھی پری کے بال کھینچنا نہ بھولا۔ بائی پیچھے پری چلاتی رہ گئی۔ دیکھے ڈیڈ بائی کو، اس نے سکندر صاحب کو شکایت لگائی۔ وہ روز مجھے دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، راہم نے ریلنگ سے جھک کر کہا۔ اسما بیگم اور سکندر صاحب ہنس پڑے، جبکہ پری نے تلملاتے ہوئے کہا، تو یار اب ہر بار سٹائل تو مت خراب کیا کرے۔ پری نے ناراضگی سے آواز لگائی اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اور میجر صاحب، اب آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کر آ جائیں، پری نے اب کی بار روب سے کہا۔ سکندر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا انجوائے کر رہے تھے جب کسی بات کا جواب دیتے ہوئے پری نے سر اٹھایا اور سامنے ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے سے سارا داخل ہو رہی تھی۔ سارا، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ راہم نے حیران ہوتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا سارا چلی گئی ہے، جب پری کے پکارنے پر حیران ہوا۔ میں ابھی مل کر آئی، پری خوش ہوتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ راہم مسلسل سارا اور اس کے پیرنٹس کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیرنٹس ہی تھے۔ راہم نے دیکھا سارا کے فادر بہت گریسفل پرسنالٹی رکھتے تھے اور سارا کی ماما بہت ڈیسنٹ دکھ رہی تھی، لیکن سارا کی باتوں سے تو وہ سمجھا تھا کہ وہ کوئی ٹپیکل سی لیڈی ہوں گی۔ کیسی ہو سارا؟ سارا جو بشریٰ بیگم کے ساتھ ایک ٹیبل کی جانب بڑھ رہی تھی، پری کی آواز پر چونک کر پلٹی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ سارا نے گلے لگتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے پیرنٹس سے ملواؤں، انہیں تم سے ملنے کا بہت شوق ہے، پری نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے سارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ پہلے تم میرے پیرنٹس سے ملو، سارا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ماما بابا، یہ پری ہے، میری بہت اچھی دوست ہے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ پری نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ بشریٰ بیگم اور کمال صاحب نے محبت سے پری کو دیکھا، جس نے ریڈ ٹاپ، بلیک جینز اور بلیک ہی سٹالر گلے میں ڈالے اپنے براؤن سلکی بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک لیے دمکتی رنگت اور چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے وہ نرم تاثر کے ساتھ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بشریٰ بیگم مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور پری کو گلے لگا لیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا یہ خود بھی انہیں نہیں پتا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، اللہ خوش رکھے سے، کمال صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔ بہت پیاری۔ بشریٰ بیگم کی محبت بڑی نگاہیں پری پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو وہ پری کی طرف محسوس کر رہی تھی۔ اس کشش کو بشریٰ بیگم کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ آپ کی ماما کہاں ہے؟ بشریٰ بیگم نے پھر سوال کیا۔ وہاں آئیے، میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں، پری نے سارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب راہم جو سارا کو ہی دیکھ رہا تھا، اپنی موم کی آواز پر چونکا۔ سکندر، یہ لوگ دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں، کچھ اپنا اپنا سا ہے نا؟ اسما بیگم نے تائید چاہی۔ بعض لوگ اتنی اپنائی سے ملتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے انسیت ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری پری نے تعریفیں ہی اتنی کی ہیں، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موم ڈیڈ میٹ ہر، شی از سارا، سارا میٹ دیم، پری نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، انکل، ہاؤ آر یو؟ سارا نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ حیران بھی تھی، راہم کوئی ایکسپریشنز کیوں نہیں دے رہا، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو، شاید اسے اچھا نہ لگا ہو۔ اسما بیگم اور سکندر صاحب سارا کو دیکھ کر کھل کر مسکرائے۔ سارا، جس نے لائٹ بلو کلر کی شرٹ، ٹراؤزر، ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ریشمی بالوں کی پونی ٹیل بنائے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے، وہ سادگی میں بھی بہت حسین تھی۔ پرفیکٹلی فائن، سکندر صاحب نے محبت سے جواب دیا۔ ان کو یہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، نائس ٹو میٹ یو سارا، پری آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے، اسما بیگم نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیم ہیئر آنٹی، یہ خود بہت اچھی ہے، اس لیے اس کو میں پسند ہوں، سارا نے مسکراتے ہوئے پری کے گال سے گال مس کرتے ہوئے کہا۔ ہائے سارا، کیسی ہو؟ راہم نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سارا کو اپنے تمام خدشے غلط ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پرفیکٹ، راہم نے بھرپور مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ کم اینڈ جوائن اس، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کھانے کی دعوت دی۔ اسما بیگم کو بھی سارا بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی آنکھوں کی چمک دیکھی۔ راہم کے دیکھنے پر انہوں نے پرفیکٹ کا سگنل دیا، جس پر راہم ان کے انداز پر نام سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔
نہیں تھینک یو، پھر کبھی آپ لوگ اپنا میل انجوائے کریں۔ سارا کرٹسی نبھاتے ہوئے کہہ کر ابھی مڑنے ہی والی تھی جب بشرا بیگم کی آواز نے اسے چکا دیا۔ اسما تم؟ بشرا بیگم کے لہجے میں حیرت و خوشی مسرت طرف اپنایت کیا کچھ نہیں تھا۔ نواز صاحب اور خدیجہ بیگم کی دو بیٹیاں تھیں۔ اسما اور بشرا دونوں میں بہت پیار تھا، دونوں میں ایک ہی سال کا فرق تھا۔ نواز صاحب اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے جب نواز صاحب کی چھوٹی اور لاڈلی بہن عالیہ خدیجہ بیگم کے بھائی اقبال کو دل دے بیٹھی، جو حال ہی میں باہر سے کما کر آیا تھا اور ان کی اپنے ماموں کی بیٹی سے بچپن سے نسبت طے تھی۔ اقبال کی شادی کا شور مچا تو عالیہ نے اپنے بھائی نواز کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اقبال سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ شادی کا شور مچا تو عالیہ نے اپنے بھائی کو نواز کو دھمکی دے ڈالی کہ اگر اقبال سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لیں گی۔ نواز صاحب نے خدیجہ بیگم سے ایک بیٹی لے کر انہیں میکے بھیج دیا کہ اقبال کو مناؤ، لیکن ان کی ایک نہ چلی اور اسی طرح خدیجہ بیگم کو طلاق کے کاغذات آ گئے۔ خدیجہ بیگم نے اپنی بیٹی کی کسٹڈی لینی چاہی لیکن بے سود رہا۔ عالیہ نے خودکشی کر لی اور نواز صاحب اسما کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ اس طرح یہ دونوں پیاری بہنیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ اسما بیگم جو سارا کو دیکھنے میں محض اپنے نام کی پکار پر سامنے دیکھا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کی طرف بڑھی۔ بشرا کیسی ہو؟ کتنی بدل گئی ہو؟ لیکن پھر بھی خون نے خون کو پہچان ہی لیا۔ اسما بیگم گلے لگے کہہ رہی تھی، راہم، سارا اور پری کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ صحیح کہا میں نے، جب اس بچی کو دیکھا تو لگا جیسے تم میرے آس پاس ہو، اور دیکھو میں جہاں تمہارے پاس کھینچتی چلی گئی وہ پھر سے گلے لگ گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں اب بھیگنے لگی تھیں۔ آؤ تمہیں میں اپنی فیملی سے ملواؤں، یہ سکندر میرے ہسبینڈ۔ اسما بیگم نے سکندر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سکندر صاحب اور بشرا بیگم کا تعارف کروایا۔ سکندر صاحب اور بشرا بیگم خوش مزاجی سے ایک دوسرے سے ملے اور حال چال دریافت کیا۔ یہ تمہارا بانجا راہم اور یہ تمہاری بانجی پری۔ اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بچوں سے ملوایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے۔ بشرا بیگم نے راہم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ سارا جو اس سارے سین کو دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی، اسے یہ سب کسی فلم کا سین لگ رہا تھا۔ راہم نے سارا کو گھورا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اور یہ تو ہے پریوں جیسی۔ بشرا بیگم نے ایک بار پھر پری کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پری شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ کمال، یہ اسما اور یہ سکندر بھائی اسما کے ہسبینڈ۔ بشرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کمال صاحب کو ان سے متعارف کروایا۔ کمال صاحب اور سکندر صاحب بھی گرم جوشی سے ملے۔ تم اپنی بانجی سے ملو، یہ سارا ہے۔ بشرا بیگم نے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ اسما بیگم نے ایک بار پھر سارا کو محبت سے گلے لگایا۔ مجھے تو بہت پسند آئی ہے، اسما بیگم نے زومانی انداز میں کہا، جس کا مطلب راہم اور پری جان چکے تھے۔ یس بھائی، صحرا باندھنے کی تیاری کریں، پری نے چہکتے ہوئے کہا، جس پر راہم نے اسے مصنوعی گولی سے نوازا۔ آئیں آپ لوگ ہمیں جوائن کریں، سکندر صاحب نے انہیں خوش دلی سے دعوت دی۔ وہ سب مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ جاری ہے۔